اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا اس آیت کے متعلق پہلے چند ضروری باتوں کو سمجھیں۔ پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ جنگ کرنے کا تذکرہ تین مقام پر آیا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں یہ لائن سے پھٹیاں پیچھے لگایا کریں، مجھے سارے نظر تو آیا کریں نا آپ، یا آپ تھوڑے سے آگے ہو جاؤ، اس طرف ہو جاؤ۔ دو مرتبہ ذکر ہے قرآن پاک میں اور ایک مرتبہ ذکر ہے حدیث پاک میں۔ قرآن پاک میں جو ذکر ہے وہ سود خوری کا جب تذکرہ آیا ہے نا، وہاں پر اعلان جنگ ہے۔ ایمان والو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود ختم کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو، مومن ہو تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود نہیں چھوڑتے نا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں پہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے راہزنوں کا، ڈاکو کا، کہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو تنگ کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، بندوں کو قتل کرتے ہیں، بندوں کا مال لوٹتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ، ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ سود خور کی بھی رب سے جنگ ہے، راہزنی کرنے والے، راہ روکنے والے، مال لوٹنے والے، قتل کرنے والے، ڈکیٹ کی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے میرے ولی کو ایذا دی، تکلیف دی، اس کا بھی میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔
میں اپنے دوست کی پشت پناہی کرتا ہوں، آپ اپنے دوست کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ ہم نے جن لوگوں کے ساتھ اکٹھا پڑھا، اکٹھا کھایا، اکٹھے رہے، ہم ان کا احساس کرتے ہیں۔ وہ بندہ جو رب کے لیے آدھی رات کو بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور نماز تہجد کے لیے جائے نماز پہ کھڑا ہو جائے، میں دفاع کرتا ہوں تو اندازہ کریں رب کتنا دفاع کرے گا۔ رب نے بات ہی مکمل کی، فرمایا جنگ۔ نہیں سن رہے آپ؟ کیا ہے؟ جنگ ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو اپنی زبانیں علماء کے متعلق کھلی چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس بات کا احساس کریں۔ ولی کوئی دنیا کی الگ مخلوق کا نام ہے کہ ان کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں پہ نشانات ہوتے ہیں، ولی ہونا یہ کوئی الگ شناخت نہیں ہے۔ جس آدمی کے دن کا آغاز نماز تہجد سے ہو، آپ گلیوں میں گزرتے گانے گاتے ہو، غزلیں گاتے ہو، جس آدمی کا مزاج چلتے پھرتے تلاوت قرآن ہو، نماز فجر پڑھی ہے، حدیث کے درس دیے ہیں، پڑھنے پڑھانے کی مشغولیت ہے، قرآن مشغلہ ہے، تعلیم و تعلم پڑھنا پڑھانا زندگی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے۔ معصوم ہونا یہ صرف پیغمبر کا وصف ہے۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا آدمی، امام دارمی نے سنن میں لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی رات کو 100 رکعت نفل ادا کرے، 100، تبھی تراویحاں نہیں پڑھتے، ایک آدمی رات کو 100 رکعت ادا کرے، ایک روایت ہے 200 رکعت ادا کرے، ایک آدمی علم دین کا باب سیکھ کے بستر پہ سو جائے، 200 رکعت نوافل ادا کرنے والا اتنا اجر نہیں پاتا جتنا علم کی بات سیکھ کے ساری رات سونے والا اجر پا لیتا۔ میں آپ کو محتاط کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں۔ زمانہ فتنوں کا شکار ہے، زبانیں آئے دن بے لگام ہو رہی ہیں۔ ہم کیوں نہیں کہتے
کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پڑتی ہے، پتہ نہیں اپنا تقدس اور اپنا احترام جتلانا چاہتے ہیں۔ نہیں بابا، ہمیں اپنے احترام جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل علم کا یہ احترام کافی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ جب علم کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ان کا پاؤں زمین پہ نہیں ملائکہ کے پروں پہ رکھا جاتا ہے۔ بات آ گئی ہے نا، اس لیے کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں تو امن ہے۔ میں عام طور پہ عرض کرتا ہوں، آج پھر کر رہا ہوں، کہ جن مساجد میں کمیٹیاں ہیں نا، وہ سمجھیں کہ مسجدوں میں ایک ایک نیا نیا الہ بنے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ پیچھے اس امام کے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے پڑ جانا۔ اس کا کپڑا عمدہ کیوں ہے؟ اس کا کھانا عمدہ کیوں ہے؟ اس کا اٹھنا بیٹھنا عمدہ کیوں ہے؟ بہت سارے لوگ چونکہ درس سنتے ہیں، سبق سنتے ہیں، جو کوئی بھی اس کے متعلق ہے، میں منت کر رہا ہوں، جس معاشرے کے علماء خوشحال اور پرسکون ہیں وہ معاشرہ پرسکون رہے گا۔ آپ جاتے ہیں امبیر کئی مرتبہ، آپ کو پتا ہے ہزاروں کی ٹائلیں واش روموں میں لگی ہیں، اور جو قاری صاحب کے رہنے کا کمرہ ہے نا، اس کی تفصیلات ہی ہم نہیں بیان کر سکتے۔ مینار بناتے انتظامیہ کو موت نہیں پڑتی۔ کتنا لگا؟ 50 لاکھ، 1 کروڑ۔ مسجد میں اچھا ساؤنڈ لگوانا پڑ جائے نا تو انتظامیہ کی روح نکلتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے مسجدیں ویران ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمتوں سے مالا مال کرے۔ یاد رکھیے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر علماء نے اپنے اپنے کتب خانوں سے نکل کے سبزی اور چاول کی دکانیں شروع کر دیں تو یہ کاروبار سے واقف ہوتے ہیں، لیکن جس دن مدرسے، مکتبے، درس گاہیں، افتاء کے مقامات ویران پڑ گئے نا، پھر مسلمان کی پاکی نہ پاکی بھی مشکوک ہو جائے گی، اور پھر کوئی پتہ نہیں کہ پیدا ہونے والا یہودی بنے گا یا عیسائی بنے گا۔ آپ میڈیا دیکھتے ہیں، آئے دن ایک امام مہدی پیدا ہو چکا ہوتا ہے،
آج اسلام آباد میں امام مہدی آ گیا ہے، آج لاہور میں پیدا ہو گیا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں، آج پھر کہنے لگا ہوں کہ دین کو دین والوں سے سیکھا کرو۔ کسی نے داڑھی رکھی ہے وہ سنت ہے، ٹوپی پہنی ہے یہ سنت ہے۔ ہر آدمی سے متاثر ہو کے دین نہ سمجھا کرو۔ نہیں تو پھر آپ بہت ساری الجھنوں میں پڑ جائیں گے اور آپ کے لیے ان الجھنوں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے چند روز پہلے ایک صاحب کی آئی ڈی سے ایک گفتگو کرنے والے کو سنا تھا کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ مجھے احساس ہے کہ امام مہدی کی تمام تر نشانیاں میرے اندر موجود ہیں۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ تو جمعہ نہیں پڑھتا، تو میں آگے سے جواب دیتا ہوں کہ جمعہ امیر المومنین کے پیچھے ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں امیر المومنین موجود، اس لیے میں نہیں پڑھتا۔ آپ اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کیا کریں اور دعا کیا کریں۔ آپ نے فرمایا آنے والے زمانے میں سیاہ آندھی کی طرح فتنے آئیں گے، آندھی کی طرح۔ پتہ ہے جب آتی ہے تو اٹھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اب آئیں اس آیت کے پس منظر پہ ایک بات کہتا ہوں، کل یہ پڑھیں گے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ سزائیں 3 قسم کی ہیں، یہ سننا، اسے یاد رکھنا، غور کرنا۔ سزائیں کتنی قسم کی ہیں؟ 3 قسم کی۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کو قرآن و سنت نے متعین نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں تعزیرات۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے ملک میں بھی جو تعزیرات پاکستان بولا جاتا ہے نا، یہ نہیں، شرعی طور پر سزاؤں کی ایک قسم ہے تعزیرات، یعنی قاضی، جج گناہ کرنے والے کے گناہ کو مد نظر رکھے اور اندازہ کرے کہ یہ پہلی غلطی ہے، 10ویں غلطی ہے، پرانا پاپی ہے، اچانک خطا ہو گئی ہے، تو تنبیہ کے لیے کسی کو کوڑا، کسی کو 2 کوڑے، کسی کو 10 کوڑے، کسی کو آدھا گھنٹہ، کسی کو 10 دن وہ قید میں ڈال دے نا، یہ قاضی اور جج پر ہے۔ کسی کو چاہے تو معاف کر دے، اچانک خطا ہے تنبیہ کر کے چھوڑ دے، یہ تعزیرات ہے۔ دوسری قسم ہے جس کو قرآن اور سنت نے متعین کیا، ان میں وہ معاملات جو رب کے متعلق ہے نا، وہاں پر جو سزا ہے اس کو کہا جاتا ہے حد۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حد۔ تہمت لگانا، بدکاری کرنا، شراب پینا، یہ رب کے ساتھ معاملات ہیں نا، ان پہ لگنے والی سزا کو کیا کہا جائے گا؟ حد۔ دوسری قسم ہے اسے کہتے ہیں قصاص۔ یہ وہ سزائیں ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ قتل کا بدلہ قتل، اسے قصاص کہتے ہیں۔
زخم کا بدلہ زخم، اسے کیا کہتے ہیں؟ قصاص کہتے ہیں۔ تو سزائیں تین قسم کی ہیں: حد، جس کو جمع حدود کہتے ہیں، وہ سزائیں جو احکامات کے متعلق ہیں، بندہ رب کی نافرمانی پہ اتر آئے اور حدیں بارڈر لائن کراس کرنے پہ آ جائے تو جو دنیا میں طے شدہ سزا ہے اسے حد کہتے ہیں۔ قصاص، جو سزا طے ہے لیکن ہے بندوں کے متعلق، زخم کا بدلہ، قتل کا بدلہ۔ تیسری قسم ہے تعزیرات، یعنی اسلام نے ان کی سزا کو متعین نہیں کیا، بلکہ اسلامی قاضی کو، مسلمان جج کو یہ اختیار ہے کہ وہ موقع اور حالات کی مناسبت سے کسی کو کم، درمیانی سزا، کسی کو تھوڑا یا زیادہ مناسب قید میں ڈالنا چاہے تو اس کو کرے۔ یہ جن کو قرآن و سنت نے باقاعدہ یہ 80 کوڑے ہیں جی، یہ 100 کوڑا ہے جی، اس کو رجم کرنا ہے جی، جسے اسلام نے باقاعدہ طے کر کے نہیں نہ پیش کیا، اس کو قاضی اپنی مرضی سے طے کر سکتا ہے، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ اس آیت کو کل انشاءاللہ